ان کے میلوں کے دن آ گئے۔ کس کے دن آ گئے؟ میلوں کے دن آ گئے۔ اس لیے کہ محمدی شریعت میں میلوں کا کوئی تصور نہیں، قرآن کی کسی آیت میں میلے کا ذکر نہیں، میرے نبی کی کسی حدیث میں میلے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، نمرود کی پارٹی میلے منایا کرتی تھی، ابو جال کی پارٹی بھی میلے سجایا کرتی تھی۔ محمدی میلوں والا نہیں ہے، محمدی نماز والا ہے، روزے والا ہے، حج والا ہے، زکوٰۃ والا ہے، جہاد والا ہے، قرآن والا ہے، اللہ 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 کرنے والا ہوتا ہے۔ آ جا میرا دوست، میلوں کے دن آ گئے، سارے تیار ہو گئے میلوں پر۔ میلے کی تیاری ہے جی، سارے تیار ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سارا سال فرض نماز نہیں پڑھی لیکن میلے پہ حاضری ضرور دینی ہے جی۔ خیال کرو میرا دوست، آج ولیوں کی قبروں پہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں نہیں بجا رہے؟ ہاں، قوالیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ بھنگ، چرس اور شراب کے نشے میں دھت وہاں مجاور بھنگی بیٹھے ہوتے نہیں ہوتے، اور بیٹھے ولیوں کی قبروں پہ ہوتے ہیں۔ کیا وہ ولی زندگی میں ڈھول بجاتے رہے؟ کیا وہ ولی زندگی میں بھنگ پیتے رہے، چرس پیتے رہے؟ کیا وہ ولی ایسے تھے کہ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں؟ نہ میرا دوست، ان ولیوں کی قبروں پہ سراسر ان ولیوں کی تعلیمات کی بغاوت کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میلوں کے دن آ گئے، سارے میلے کے لیے تیار ہو گئے، مرد بھی تیار ہو گئے، عورتیں بھی تیار ہو گئی، بہت ساری فقیرنیاں بھی تیار ہو گئی۔ حالانکہ عورت کو فرض نماز کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر زندہ پیر گھمکور شریف جانے کی اجازت کہاں سے ہے؟ عورت کو فرض نماز کے لیے مسجد آنے کی اجازت، بول اجازت۔ عورت حج پہ جائے تو ساتھ کیا شرط ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ محرم ہونا چاہیے۔ حج کی عبادت بیت اللہ بھی بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں، تو پھر ملک کے درباروں کے چکر بغیر محرموں کے لگائے جا سکتے ہیں؟ اس لیے خیال کرو، سمجھو شریعت کو۔ میلوں کے دن آ گئے، انہوں نے میلے کی تیاری کی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار 2-4 بندوں کی تشکیل کرو اور وہ جا کے ابراہیم کو بھی دعوت دے دیں، کیا معلوم ابراہیم بھی ہمارے ساتھ میلے پہ جانے کے لیے کیا ہو جائے، کیونکہ مشرک تو اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دعوت دی انہوں نے حضرت ابراہیم کو، ابراہیم تو چلنا ہمارے ساتھ۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ انہوں نے کہا ابراہیم چل ہمارے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں پہ ڈالی، اور پھر فرمایا انی سقیم، او قوم والو میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ نہیں جا سکتا۔ کیا بیماری تھی ذرا خیال کرو، انی سقیم۔ وہ سمجھے کہ ابراہیم بدن کی بیماری کا ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیماری بدن والی نہیں، بیماری دل والی ہے۔ دل والی کیا بیماری ہے؟
میری ساری قوم مشرک بنی ہوئی ہے، کافر بنی ہوئی ہے، اور اگر اس شرک اور کفر پہ یہ مر گئے تو سیدھے جہنم چلے جائیں گے، اس لیے کوئی طریقہ ہو جس سے میری قوم کے ساتھیوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا انی سقیم، ابراہیم کو امت کا درد لگا ہوا ہے، ابراہیم کو امت کا کیا لگا ہوا ہے؟ اور امت کا درد یہ ہے کہ امت شرک چھوڑ کے توحیدی بن جائے۔ شرک چھوڑ کے کیا بن جائے؟ شرک چھوڑ کے کیا بن جائے؟ توحیدی بن جائے۔ اور مشرک شرک چھوڑ کے توحیدی تب بنتا ہے جب اسے اللہ کا قرآن سنایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے بغیر عقیدہ بن نہیں سکتا۔ فرمایا انی سقیم، وہ چلے گئے جی ٹھیک ہے، ابراہیم نہیں جاتا تو نہ جائے، وہ چلے گئے اپنے میلے پہ روانہ ہو گئے، بستی خالی ہو گئی، بت خانہ بھی خالی ہو گیا۔ بت خانہ بھی کیا ہو گیا؟ اب ایک طرف ان کے معبود ہیں اور ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کا کلہاڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کے داخل ہو گئے ان کے بت خانے میں۔ واہ میرے ربا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ کچھ باتیں کی، اللہ کو وہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ان باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے سامنے پہنچ گئے اور ان بتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی